چیپٹر 7 تبدیلیاں۔ اور پھر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، ایسی خوشیاں کہ جنہیں وہ اب بھی یاد کر کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کیا ایسی خوشیاں دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو میسر آئی تھی۔ ان کی شادی بہت کامیاب اور شادماں ثابت ہوئی۔ چپس ہی اپنی بیوی کا گرویدہ نہیں تھا، بلکہ اس کے حسن کے جادو نے بروکفیلڈ کو فتح کر لیا تھا۔ اسکول کے استاد اور طالب علم سب کیتھرین کی تعریف کرتے۔ استادوں کی بیویاں جو پہلے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیتھرین سے کچھ بدظن سی تھیں، وہ بھی اسے پسند کرنے لگیں۔ سب سے بڑی تبدیلی تو چپس میں رونما ہوئی، جس نے اس کی عزت اور مقبولیت میں اضافہ کیا۔ کیتھرین نے چپس کی زندگی کو نیا نکھار دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی خوش طبیعت اور سنجیدگی کی وجہ سے بروکفیلڈ میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی کہ لوگ اسے پیار بھی کرتے۔ بروکفیلڈ میں پڑھاتے اسے شادی سے پہلے 25 برس ہو چکے تھے۔ لوگ اسے ایک محنتی اور بھلا آدمی سمجھتے تھے، اور لوگوں کو اس کی صلاحیتوں کا بھی پتہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص یہ سمجھنے لگا تھا کہ چپس کو جو بننا تھا وہ بن چکا، اب کچھ مزید کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ اپنے پیشے کی دلدل میں دھسنے لگا تھا، جس میں ہر استاد کو ایک دن دھسنا پڑتا ہے۔ وہی روز کا رٹا رٹایا سبق دہرانا اور بس پھر وہیں رک جانا۔ اس میں کیا شک تھا کہ چپس محنتی تھا، فرض شناس تھا اور پر اعتماد بھی، مگر اس کا پڑھانے کا طریقہ یکسانیت کی وجہ سے روح سے عاری تھا، کسی بھی جوش اور ولولے سے خالی۔ جب اس سے کہیں کم عمر نوجوان کیتھرین اس کی زندگی میں بیوی بن کر آئی تو چپس کی پوری شخصیت تبدیل ہونے لگی۔ کیتھرین نے اس کے سوئے ہوئے ذہن کو بیدار کر دیا۔ وہی چیزیں جو چپس کے لیے پرانی اور بے معنی تھیں، اسے نئی اور بامعنی دکھائی دینے لگی۔ اس کے دبے ہوئے جذبات بیدار ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں ایک نئی چمک سے آشنا ہوئیں۔ اسے ایک نیا حوصلہ ملا۔ اس کی خوش مزاجی عود آئی۔ اسکول میں طالب علموں کے نظم و نسق کے معاملے میں جہاں وہ پہلے اپنے آپ پر زیادہ اعتماد نہ کرتا تھا، اب اس نے زیادہ اعتماد سے یہ کام سنبھال لیا، بلکہ بعض اوقات اسے اپنے سخت رویے کو خود ہی نرم کرنا پڑتا۔ چپس جب بروکفیلڈ میں آیا تھا تو اس کی 3 خواہشیں تھیں۔ ایک یہ کہ طالب علم اس کے حکم کی تعمیل کریں، دوسری یہ کہ اسے عزت ملے، اور تیسری خواہش یہ تھی کہ لوگ اسے دل سے پیار کریں۔ پہلی دونوں خواہشیں پوری ہو گئی تھیں، اور اب پہلی بار اسے محبت ملی تھی۔ اس کے طالب علم اب اسے بے ساختہ پیار کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں رہا تھا۔ اب لڑکے چونکہ اسے مہربان اور طاقتور سمجھنے لگتے تھے، اس لیے اسے دل سے چاہنے بھی لگے۔ طالب علم اس کی رفاقت میں کچھ مسرت محسوس کرتے۔ اب وہ کلاس میں انہیں مزیدار لطیفے اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے سنا کر خوش کر دیتا، بلکہ ان کے ذہنوں میں سبق بھی پختہ ہو جاتا۔ اب وہ بات سے بات نکالنے لگا تھا۔ تدریس دلچسپ اور مؤثر ہو گئی تھی۔ کیتھرین نے اپنے شوہر چپس کے خیالات میں وسعت پیدا کی۔ اب وہ صرف بروکفیلڈ کی دنیا میں ہی نہیں رہتا، بلکہ اپنے وطن کی عظمت اور وسعت کو بھی پوری طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ کیتھرین چپس سے زیادہ ذہین تھی۔ بہت سی ایسی باتیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا تھا، ان پر بھی وہ کیتھرین سے بحث نہیں کرتا تھا۔ اصل میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو سچے دل سے قبول کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں چپس میں زیادہ تحمل پیدا ہوا۔ روشن خیالی نے اس کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ ایسا بھی ہوا کئی بار کیتھرین نے چپس کو اپنا مکمل طور پر ہم خیال بنا لیا۔ ایک واقعہ تو بہت اہم ہے جو مسٹر چپس کو اب بھی یاد آتا ہے۔ لندن کے مشرقی حصے میں پاپلر نام سے ایک خیراتی اسکول قائم تھا۔ غریبوں کے اس علاقے میں اس اسکول میں غریب بچے ہی پڑھتے تھے۔ اس خیراتی اسکول کو بروکفیلڈ کے سرپرستوں کی طرف سے بھی مدد ملتی تھی۔ مالی مدد تو خوب دی جاتی، لیکن غریبوں کو اس اسکول میں کوئی دلچسپی لینے کو کبھی تیار نہ ہوا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ غریبوں کے اسکول میں پاپلر اور اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو بروکفیلڈ والے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، اس لیے اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے انہیں منہ لگانے پر آمادہ نہ ہوتے۔ کیتھرین نے یہ تجویز پیش کی کہ پاپلر اسکول کی فٹ بال ٹیم کو بروکفیلڈ میں میچ کھیلنے کی دعوت دی جائے۔ کیتھرین کی اس تجویز کو کسی نے بھی پسند نہ کیا۔ استادوں نے سرد مہری کا ثبوت دیا۔ طالب علموں نے سے بھی اگر رائے لی جاتی تو شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہوتا جو اسے قبول کرتا، ورنہ سب اس کی مخالف نکلے۔ استاد سمجھتے تھے کہ ہمارا اسکول اور ہم بہت مہذب اور برتر ہیں، جبکہ پاپلر اسکول کے طالب علم کمتر اور گنوار ہیں۔
اگر انہیں فٹ بال کا میچ کھیلنے کی دعوت دی گئی تو کوئی ناخوشگوار حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. پھر نچلے طبقے کو اعلیٰ طبقے سے کیوں متعارف کروایا جائے؟ اس طرح تو کئی فتنے سر اٹھا سکتے ہیں. دوسرے استادوں کے ساتھ چپ نے بھی اس تجویز کی زبردست مخالفت کی. کیتھرین نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی مہم جاری رکھی. وہ چپ سے کہتی، تم سب غلطی پر ہو. تم مستقبل کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ بتاؤ، کیا انگلستان ہمیشہ اسی اونچ نیچ میں پھنسا رہے گا؟ تم لوگ ان غریب لوگوں کو کمتر کیوں سمجھتے ہو؟ یہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنے بروک فیلڈ کے طالب علم. تمہاری بے نیازی کب تک قائم رہے گی؟ مالی مدد یا عطیہ دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا. تم لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو تو اس کا کیا جواز ہے؟ ذرا سوچو. انہی غریب بچوں میں سے آنے والے کئی دنوں میں کئی ذہین بچے بروک فیلڈ بھی تو آ سکتے ہیں. وہ بھی تو ملک کا مستقبل ہے. زمانہ بدل چکا ہے. تمہیں بھی اپنے پرانے خیالات کو تبدیل کرنا ہوگا. وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی. نرمی سے، دلیل سے اور خلاف توقع چپس اس کا ہم خیال بن گیا. اس نے جس تجویز کی بڑی سختی سے مخالفت کی تھی وہ اس کا زبردست حامی بن گیا. اس کی اس کلا بازی پر اس کے ساتھی استاد حیران ہوئے اور پھر اس کے ہم خیال ہوتے چلے گئے. اور پھر کیتھرین کی تجویز کو ایک دن عملی جامہ پہنا دیا گیا. ہفتے کے دن دوپہر کو پاپولر کی فٹ بال ٹیم بروک فیلڈ آئی اور 7 کے مقابلے میں 5 گول کر کے ہار گئی. جب میچ ختم ہوا تو مہمان ٹیم کو پرتکلف چائے پلائی گئی. ہیڈ ماسٹر سے ان کا تعارف کروایا گیا. اس کے بعد بروک فیلڈ کی سیر کروائی گئی. جب شام ہوئی تو چپس انہیں رخصت کرنے ریلوے اسٹیشن تک گیا. کسی قسم کا کوئی ہنگامہ ہوا نہ بدمزگی. مہمان ٹیم یہ تاثر لے کر گئی کہ میزبان بہت اچھے مہربان اور خلیق تھے، اور میزبان اپنی جگہ خوش تھے کہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا. پاپولر اسکول سے جو ٹیم آئی تھی اس کے طالب علموں کو وہ خاتون ہمیشہ یاد رہی جس نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ان سے خوب گھل مل کر باتیں کی. وہ کیتھرین تھی، چپس کی اہلیہ. وہ اس خوبصورت خاتون کو کبھی نہ بھلا سکے. کئی برسوں کے بعد جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا تو ایک فوجی ایک دن چپس سے ملنے آیا. ان دنوں بروک فیلڈ کے قریب ایک فوجی کیمپ قائم کیا گیا تھا اور وہ فوجی جوان وہیں مقیم تھا. اس نے چپس کو بتایا کہ وہ ان طالب علموں میں سے ایک ہے جو پہلی بار پاپولر اسکول سے وہاں فٹ بال کا میچ کھیلنے آئے تھے. چپس نے اسے چائے پلائی اور بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا. جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مسٹر چپس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، جناب، خاتون کیسی ہیں؟ مجھے وہ بھی بہت اچھی طرح یاد ہیں. چپس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، سچ کہو، کیا وہ تمہیں ابھی بھی یاد ہیں؟ فوجی نے جواب دیا، بہت اچھی طرح یاد ہیں. ہم جتنے لڑکے یہاں میچ کھیلنے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں نہیں بھولا. بہت افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ چپس نے اسے بتایا، یہاں اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے وہ یاد ہو. طالب علم آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یادیں مٹ گئی ہیں. استاد بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب سے اسکول سے گربل ریٹائر ہوا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے میری بیوی کو کبھی دیکھا ہو. اس برس تم یہاں میچ کھیلنے آئے تھے، اسی سال میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تمہاری آمد کے چند ماہ بعد. فوجی نے کہا، مجھے یہ سن کر بے حد دکھ ہوا. میرے 2-3 ساتھی اور بھی ہیں جنہیں وہ خاتون بہت اچھی طرح یاد ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں صرف ایک بار ہی دیکھا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی انہیں کبھی نہ بلا سکا. چپس نے کہا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی. ہاں، بڑا شاندار دن تھا، کھیل بھی بڑا کانٹے کا ہوا تھا. فوجی نے کہا، وہ دن میری زندگی کے سب دنوں کے مقابلے میں بہترین تھا. کاش آج نہ ہوتا، وہی زمانہ پلٹ آئے. کل صبح مجھے فرانس کے محاذ پر جانے کا حکم مل چکا ہے. اس ملاقات کے 1 یا 2 ماہ کے بعد چپس کو معلوم ہوا کہ وہ فوجی محاذ پر مارا گیا ہے. چیپٹر 8 یادوں کی شمع. یادوں کی کبھی نہ بجھنے والی ایک شمع تھی جو چپس کے دل میں روشن تھی. مسز وکٹ کے ہاں اپنی زندگی کے یہ دن بسر کرتے ہوئے وہ یادوں کی شمع کی روشنی میں تنہائی کے اندھیرے دور کرتا. اور پھر کیتھرین کی یادیں. سیر کرتے وقت پگڈنڈی پر چلتے ہوئے کیتھرین اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی. جب وہ طالب علموں کے امتحانی پرچے دیکھ رہا ہوتا تو اس کے کندھے پر جھکی ہوتی. اسکول میں موسیقی کی تمام محفلوں میں وہ حصہ لیتی اور پیانو بجایا کرتی. اسے موسیقی سے بہت دلچسپی تھی.
جب انعامات کی تقریب ہوتی تو وہ بھی وہاں موجود ہوتی، پرجوش، پرخلوص اور ہر دم سرگرم۔ اس کے ان گنت روپ تھے اور کیتھرین کا ہر روپ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ اس کی ہر بات کو چپس توجہ سے سنتا تھا۔ اگر کسی بات سے متفق نہ بھی ہوتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ وہ کسی طالب علم کے بارے میں کوئی سخت اقدام کرنے کا فیصلہ کرتا تو کیتھرین اسے سمجھاتی، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اسے معاف کر دیتی، اس کی یہ حرکت ایسی سنگین تو نہ تھی۔ وہ جواب دیتا، اگر میں اسے معاف کر دوں تو پھر یہی حرکت دہرائے گا۔ وہ اسے ایک بار موقع دینے کی سفارش کرتی۔ چپس کہتا، اچھا سوچوں گا۔ چپس اگر کسی طالب علم کو اسکول سے نکال جانے کا فیصلہ کرتا تو وہ اسے سمجھاتی کہ اس لڑکے کو معاف کر دیا جائے۔ چپس کو مجبور کرتی کہ وہ خود اس لڑکے کو سمجھائے، لیکن پرنسپل کو اس واقعے کی اطلاع نہ دے، ورنہ پرنسپل تو اسے اسکول سے خارج کر دے گا۔ چپس ایسے معاملوں پر اس سے بحث کرتا اور پھر ایسا کم ہی ہوگا کہ وہ کیتھرین کی بات نہ مانتا اور اپنی ضد پر اڑا رہتا۔ کیتھرین دلیل ایسے انداز سے پیش کرتی تھی کہ چپس کے لیے اس کی بات رد کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ خود بھی دل میں محسوس کرنے لگا تھا کہ بعض باتوں میں وہ بیکار ہی ضد کرنے لگا تھا، اور کیتھرین کی موت کے بعد کیتھرین کے طلسم سے باہر نہ نکل سکا تھا۔ جب کسی لڑکے کو سزا دینے کا معاملہ آتا تو اس کے دل میں اس لڑکے کے لیے رحم اور معافی کا جذبہ پیدا ہو جاتا۔ چھوٹا سا طالب علم آنکھیں جھکائے سہما ہوا اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے کھڑا ہوتا، اور اس لمحے چپس کو کیتھرین کی یاد آ جاتی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ اسے ایسا ہی کوئی واقعہ یاد آ جاتا جو کیتھرین کی زندگی میں اس کے سامنے ہوا تھا۔ وہ اس واقعے کو یاد کرتا، پھر اسے کیتھرین کی باتیں یاد آتی۔ شریر لڑکے کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا ہونے لگ جاتا، اور پھر وہ سوچتا، کیتھرین ضرور اصرار کرتی کہ اسے معاف کر دو، اور پھر وہ اسے معاف کر دیتا۔ یادیں، چھوٹے چھوٹے واقعات کا ہجوم۔ تو سوچتا صدیوں سے یہی ہو رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، کسی کی یاد باقی رہتی ہے اور کسی کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اب کیتھرین کی یادیں تو بس اس کے دل میں رہ گئی تھیں، اور وہ سوچتا، جب میں بھی مر جاؤں گا تو اس کے ساتھ ہی یادیں بھی ہمیشہ کے لیے مر جائیں گی۔ اور یادوں اور واقعات کا بھی کیا ہے؟ ایک واقعہ جب وہ پیش آیا تھا اس وقت کتنا مزیدار اور کہکہ خیز تھا، لیکن اب اس کی یاد آتی ہے تو اس سے ہنسی نہیں آتی۔ کبھی کبھی چپس کے دل میں یہ ارادہ بھی ہوتا کہ وہ اپنی ان یادوں کو قلم بند کر کے محفوظ کر لے۔